کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسے وہ خود ہے وہ تمہیں اپنے جیسا نہ بنا لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور فرماتے ان کے قریب بھی مت جاؤ، دور رہو ان سے، ان کو اپنے سے دور رکھو، تم ان سے دور رہو۔ دیکھو حضور نے کیا فرمایا، تم ان سے دور رہو اور اپنے سے ان کو دور رکھو۔ کیا مطلب؟ تم مت قریب جاؤ، اور جب وہ قریب آ جائے تو تم ان کے قریب مت رہنا، ان سے دور ہٹ جاؤ۔ یہ ہے اصل دین کی بنیاد، مسلک اہل سنت کی بنیاد، جس کو آج پہچان کے لیے اس صدی میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہی تعلیم ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بے شک محبت ہوگی کن سے؟ جو حضور سے پیار کرے، ورنہ آپ جانتے ہیں، دیکھو صحابہ کی طبیعت کیا ہے، صحابہ کرام کا حال کیا ہے۔ آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر کا نام سنا ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر، مصعب ابن عمیر کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ اسلام کے مدینہ منورہ میں پہلے مبلغ ہیں۔ مدینہ منورہ میں ان کو حضور نے مبلغ بنا کر بھیجا کہ تم تبلیغ کرو۔ حضور کے جانے سے پہلے یہ گئے مدینہ شریف میں، اور مدینہ منورہ کے سرداروں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ یہ مصعب ابن عمیر، حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے جنگ احد کے اندر، اور حضور ان کے جنازے پر روئے یہ کہہ کر کہ اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا اور قیمتی کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا، مگر اس نے میری محبت میں سب تج دیا تھا۔ جب حضرت صفیہ نے 2 دوپٹے پیش کیے تو ایک جناب حمزہ کے لیے دیا اور جناب مصعب ابن عمیر کے لیے دوسرا دیا۔ یہ مصعب ابن عمیر ہے۔ ایک جنگ کا موقع ہے اور وہ جنگ ہے جنگ بدر۔ مصعب ابن عمیر جنگ بدر میں ہے، اور جنگ بدر آپ جانتے ہیں کیسی جنگ ہے؟ اس کو غزوۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، بڑا غزوہ، اس کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، فرق کا دن۔ وہ جنگ کیسی تھی؟ تاریخ اسلام میں پشت زمین میں اور چشم فلک نے ایسی جنگ شاید کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف سسر ہے، دوسری طرف داماد۔ یہ جنگ ہے۔ کیا جواب دیں گے وہ مولوی جو کہتے ہیں کہ اسلام میٹھی میٹھی بات کرنے کی بات کرتا ہے؟ آپ ذرا بدر کو دیکھ لیں، چچا ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہے، بھانجا ہے، بھائی ہے، سسر ہے، داماد ہے، اور آپ جان رہے ہیں اس کو بدریوں کے مرتبے کیوں بڑے ہیں؟ بدریوں کا ہر غلطی یا خطا کو کیوں معاف کرنے کا غیر مشروط اعلان کیا گیا؟ صحابہ بدری وہ ہیں جن کی خطائیں غیر مشروط طور پہ معاف کر دی گئی۔ آج کے بعد کچھ بھی کرو تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ صرف بدر والوں کے لیے۔ کچھ بھی کرو، میں کچھ بھی کرو۔ کیوں؟ آخر اتنا اعتماد اسلام ان پر کیوں کرتا ہے کہ کچھ بھی کرو؟ کیونکہ وہ نبی کے لیے باپ سے لڑے، وہ نبی کے لیے ماموں سے لڑے، وہ نبی کے لیے بھائی سے لڑے۔ فاروق اعظم کی آستین چڑھ گئی کا حضور، فاروق اعظم کی آستین چڑھ گئی کا حضور، اس مجمع میں میرا سگا ماموں کھڑا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اس کو مزہ چکھا کے دنیا کو بتا دوں کہ اب ہمارے رشتے خون کی وجہ سے نہیں، نبی کی نسبت کی وجہ سے طے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کا مسلک ہے۔ یہ صحابہ کا مسلک ہے۔ اور اپنا حال یہ کہ کوئی تھوڑا سا چمکار دے، فلیٹ کرائے پہ دے دیں گے تو وہاں نرم ہو جاتے ہیں، تمہاری سفارش کسی سے کر دیں گے تو وہاں نرم ہو جاتے ہیں، تمہیں نوکری دلا دیں گے تو وہاں نرم ہو جاتے ہیں۔ بات حضرت مصعب ابن عمیر کی چل رہی تھی۔ سیدنا مصعب ابن عمیر، بدر کی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ بدر میں کم و بیش 70 کافر مارے گئے ہیں، 70 کافر مارے گئے ہیں، اور ان 70 کافروں کو مارنے کے بعد 70 کافر کم و بیش ایسے تھے جن کو قیدی بنایا گیا ہے۔ قیدی 70 مر گئے، جہنم رسید ہو گئے، 70 کو قیدی بنایا گیا۔
حضرت مصعب ابن عمیر میدان میں چلتے ہوئے آئے تو کیا دیکھا کہ ان کے بھائی کو صحابہ نے پکڑ لیا اور رسی باندھ رہے. تھوڑا دھیان کرنا, تصور کرنا, پھر بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کو رسی سے باندھا جا رہا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لگتی کہنا بھائی آخر بھائی ہوتا ہے, بھائی آخر بھائی ہوتا ہے. اور بھائی کی اہمیت کبھی کبھی بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے. بھائی کی اہمیت کبھی کبھی بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے. اکبر کی جنگ ہوئی تو اکبر نے جنگ میں جہانگیر کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے بھائی کا ساتھ دیا. جہانگیر نے پوچھا بابا آپ بیٹے کی بجائے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں. کہا بیٹا اگر جہانگیر مر گیا تو تیرا باپ ابھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ دوسری بیویاں کر کے پھر کوئی جہانگیر پیدا کر لوں گا, لیکن میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے, بھائی چلا گیا تو پھر بھائی لاؤں گا کہاں سے, اس لیے میں نے بھائی کا ساتھ دیا ہے. یہ بھی تاریخ میں آیا ہے کہ بعض مقامات پر جو ہے بھائی کو ترجیح دی گئی ہے. ارے دور کیوں جاتے, کربلا ہی کو دیکھ لے. امام حسن مجتبی نے دنیا سے جاتے جاتے خط لکھا. شاید اس خط کی اہمیت آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, علماء جانتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی کو جب کنی پیس کر کے ہیرے کی پلا دی گئی تو کم و بیش 40 دن تک کے آپ الٹی کرتے رہے اور آپ کی اتڑیاں کٹ کٹ کے گرتی رہی. جس وقت اتڑیاں کٹ کے گر رہی ہو, اگر دہی کھانے کے بعد الٹی ہو تو کیفیت سر اور دماغ کی کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. دہی کی الٹی کی یہ تکلیف ہے, دودھ کی الٹی کی یہ تکلیف ہے, تو جس کی الٹی میں آٹے کٹ کے نکلتی ہو اس وقت ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. لیکن اس تکلیف میں امام حسن نے خط لکھا اور خط کا مضمون یہ تھا میرے بیٹے قاسم اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو کربلا میں حسین پر اپنی جان کو قربان کر دے. بولو بیٹا قربان ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی پر. یہ بھائی ہوتا ہے. آج کل کے بھائی کی بات اگر بدل گئی ہو تو بدل گئی. آج تو پھلوں سے لذت گئی, پھولوں سے خوشبو گئی اور انسانوں سے محبت گئی. سب چیٹنگ بازیاں چل رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ, محبت کہاں ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. اسی لیے کسی مفکر نے کہا تھا دین کتابوں میں ہے, دیندار قبروں میں ہے, اور اب نمائش ہو رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ, زیادہ تر نمائش ہو رہی ہے. دین کا ہے. باتیں تو دین کی سبھی کرتے ہیں, دین پر عمل کتنے کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت دین کی باتیں کثرت سے ہوگی لیکن اس کو رسم کے طور پہ کیا جائے گا, عمل اس پر نہیں ہوگا. آج وہ وقت آ گیا, دین کی باتیں سننے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, عمل کرنے کتنے جمع ہوتے ہیں. یہی تو بات. تو مصعب ابن عمیر نے دیکھا ان کے بھائی کو صحابہ رسی سے باندھ رہے تھے, دیکھ کے مسکرائے لگے. فرمایا ذرا کس کے باندھو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سگے ماں ان کی بھی تھی, ماں ان کی بھی تھی, لیکن یہ نہیں کہا میری ماں. فرمایا اس کی ماں بڑی مالدار ہے. اس کی ماں کیوں کہا؟ وہ تو صحابی تھے. صرف اس لیے کہا کہ ان کی ماں نبی کی مخالفت کی. جس عورت نے نبی کی مخالفت کی مصعب ابن عمیر نے اس کو ماں کہنا بھی گوارا. آپ آدمی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کے محبوب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. نہیں, اس نے اتنی بتا دی. کبھی کبھی ہم لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی چیز کی ڈیفینیشن کچھ بیان کر کے کچھ چھپا لے جاتے ہیں. اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ حلم اور غصہ, حلم اور غصہ, صبر, مسکرانا اور چہرے پر تیور لانا, یہ سب برابر اعتدال پر ہو, اس کو اخلاق کہتے ہیں. جس کو بہت غصہ آتا ہے اس کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا, اور جس کو غصہ نہیں آتا اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا. ذات کے لیے غصہ کرنا یہ ناپسند ہے, اور مذہب کے لیے غصہ کرنا یہ عبادت ہے. مذہب کی خاطر, اللہ رسول کی رضا کے لیے. دیکھو بات عمل کی نہیں ہے, بات نیت کی ہے. بات نیت کی ہے. اپنے لیے تلوار اٹھائی تو پسند نہ کیا گیا, اور محبوب کے لیے میدان میں آیا تو پھر اللہ رب العزت نے مغفرت کا مژدہ سنا.
سبحان اللہ. یہ ہے دین. دین اسے کہتے ہیں. تو اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال پر ساری چیزیں. کوئی آیا آپ نے پانی دیا اخلاق, مسکرایا پانی دیا اخلاق, کھانا کھلایا اخلاق. ایک شخص تو فاروق اعظم کے آیا, مسافر تھا, گھر آیا فاروق اعظم کے, اور آنے کے بعد اس نے کہا مسافر ہوں. فاروق اعظم نے کہا دسترخوان لگاؤ, اس لیے کہ حضور کے یاروں سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے. کہا دسترخوان لگاؤ, دسترخوان لگایا. کھاتے کھاتے اس کی زبان سے جملہ نکلا جس سے حضور کی بے ادبی ہو گئی. کھاتے کھاتے ایک جملہ نکلا جس سے حضور کی بے ادبی ہو گئی. فاروق اعظم نے کہا اس کے آگے سے برتن کھینچو اور اس کو دھکے دے کر کے نکالو. جو نبی کے ساتھ وفا نہ کرے ہم ان کے ساتھ اسی اخلاق سے پیش آتے ہیں. یہ دین ہے, دین اس کا نام ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ دور بدل جانے سے مسلک بدل جائے گا, مذہب بدل جائے گا, فکر بدل جائے گی؟ نہیں. اللہ کے حبیب نے جو فرمایا, کوئی پسند کرے یا نہ پسند کرے, دین یہی ہے, مذہب یہی ہے, مسلک کی تعلیم یہی. ہاں لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ کسی نے آپ کو کرانہ دینا بند کر دیا تو آپ اپنی نفسانیت کے لیے اس کو بھی بے ادب قرار دو. یہ الزام بھی غلط ہے. جو واقعی گستاخ ہے ان کے لیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے, اور جنہوں نے گستاخی نہیں کی ہے ان پہ الزام لگانا یہ بھی بہت خطرناک بات ہے. پتا چلا کہ ذاتی جھگڑا ہو تو بھی آپ اس کو وہابی کہتے تو یہ غلط ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ الملفوظ میں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ایک ایسا بندہ, الملفوظ کی پہلی جلد میں یہ بات ہے, اور ملفوظ میں ملفوظات جمع کرنے والے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم ہی ہیں. آپ ملفوظ شریف یہاں مکتب پہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یہ مشین گن لے کے سب پر برساتے ہیں. یہ کسی نادان کا کام تو ہو سکتا ہے, اعلیٰ حضرت کے صحیح وارث کا یہ کام نہیں ہو سکتا. جو فکر رضا رکھتا اس کا یہ کام کہ ہم ایک لکڑی سے سب کو نہیں اکھاتے, بلکہ امام احمد رضا تکفیر کے معاملے میں جتنے محتاط تھے اتنی احتیاطیں اور جگہ کم نظر آتی ہے. کسی سے 14 سال تک کے خط و کتابت کر کے سمجھاتے رہے, کسی سے اللہ اکبر یہ کہتے رہے کہ ایک بار ملنے کی مہلت دے دو. یہ امام احمد رضا کی فکر ہے. اور اللہ اکبر حال یہ ہے جب وہ نہیں مانے تو پھر اتنا بڑا مفتی, پانی کے مسئلے میں مفتی, خاک کے مٹی کے مسئلے میں مفتی, گھوڑوں کی نسل کے معاملے میں مفتی, درائم کے معاملے میں مفتی, ہر معاملے میں مفتی بننے والا, کفر کا فتویٰ دینے کی بات آئی تو اتنا بڑا مفتی جو 108 علوم و فنون کا ماہر تھا وہ مستفتی بن کر کے علماء عرب کے پاس فتویٰ پوچھتا ہے کہ جنہوں نے نبی کی ایسی بے ادبی کی ان پہ حکم کیا ہے, اور علماء حرمین جواب دیتے ہیں تو امام احمد رضا اس کی تصدیق فرماتے ہیں. اتنی احتیاط کرنے والے کو لوگوں نے بدنام کر دیا کہ وہ تو صرف کافر بناتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے, وہ تو بہت نرم دل تھے, انہوں نے تو بہت سمجھایا. الملفوظ کی وہ عبارت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے علماء موجود ہے کہ اگر غلطی ہو تو وہ یہیں پہ اصلاح کر دیں. اتفاق سے یہاں ممبر پہ ایک ایسی ذات بھی موجود ہے جنہوں نے خطیب مشرق جیسوں کو سنا ہے, مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ کی صدارت میں مجاہد ملت جیسی ہستیوں کو سنا ہے. انہوں نے بہتوں کو سنا ہے, اگر غلطی کرو تو یہ بھی اصلاح کر دیں گے ہمارے سیاسی. الملفوظ کے اندر بات ہے کہ ایک ایسا بندہ مزبزب کے الفاظ ہیں, مزبزب بندہ اعلیٰ حضرت کے یہاں آپ کا کوئی عقیدت مند لے کر آیا تو اعلیٰ حضرت اس کے ساتھ بڑے نرمی سے اور اخلاق سے پیش آئے, بہت نرم پیش آئے امام احمد رضا. اس لیے کہ مومن کی شان ہے رحماؤ بینہم, وہ آپس میں رحم دل ہے, نرم دل ہے, نرمی سے پیش آئے. پھر وہ جب چلا گیا, پھر بعد میں لانے والا جو شخص تھا وہ آیا تو امام نے اس سے رپورٹ پوچھی کہ بھئی وہ جو صاحب کو تم لائے تھے جو مزبزب تھے تو اس کا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے بتایا ہوگا کہ بہت متاثر ہوئے حضرت آپ کی نرمی سے, بہت وہ متاثر ہوئے. اب امام اہل سنت, اب بتاؤ نرمی کی کس کے ساتھ؟ مزبزب کے ساتھ.
بھائیوں مزبذب کے ساتھ ایسی نرمی ہے تو جو پکے کٹر سنی ان کے ساتھ نرمی کا عالم کیا ہوگا؟ مزبذب کے ساتھ نرمی کی، مزبذب یعنی ڈاؤٹ فل کہہ سکتے، مزبذب کو ڈاؤٹ فل ہی کہہ سکتے، مشکوک. آپ اپنی زبان میں اس کو پلپلا کہہ لیں، یہی نا، اور کیا ہے. نرمی کی. جب وہ چلا گیا تو لانے والے سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضور وہ بہت متاثر ہوا. اب امام احمد رضا نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ جو مزبذب لوگ ہوں نا تو ان کے ساتھ نرمی ہی کرنا چاہیے. جو فوائد نرمی میں ہے وہ سختی میں نہیں ہے. اور پھر کہا ان کے بڑے بڑوں کے ساتھ بھی پہلے نرمی برتی گئی، جب وہ نہیں مانے تب ان کے ساتھ سختی کی گئی. اب یہ واضح ہو گیا مسلک اعلیٰ حضرت کہ جو لوگ واضح اور بالکل گستاخوں بے ادب ہیں یا ان کے معیدین ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. بے شک سبحان اللہ. تو ان کے ساتھ اتنی سختی ہو، لیکن جو لوگ بے ادب نہ ہو، گستاخ نہ ہو، ان کے معیدین نہ ہو، تائید کرنے والے نہ ہو، صرف ان سے کہیں کہیں متاثر ہو گئے ہوں، تو ان کو اپنے قریب لانے کے لیے محنت کرنی چاہیے محبت اور اخلاق کے ساتھ. اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. جو اس عبارت سے میں سمجھا وہ یہ ہے، اگر میں نے صحیح بیان کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ میرے نفس کی بے روی ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اور سنی دعوت اسلامی اسی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمان ہے، جو آپ کے درمیان کبھی عقیدے پر اور کبھی اعمال کی اصلاح کرتی ہے. اللہ ہم سب کو دین و سنیت پر قائم رکھے، اہل سنت کے سچے مسلک پر استقامت عطا فرمائے. آپ سے میری گزارش ہے، آپ دور دور سے آئے ہیں، سنی دعوت اسلامی سے جڑے، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچیں شاخیں قائم کرے، درس دیں، برکات شریعت لے کر کے جائیں، قافلوں کو نکالیں، اور سنی دعوت اسلامی کی جو قریب کی شاخیں ہیں، ناسک ہیں یا پھر پپل گاؤں ہے یا مالے گاؤں ہے، رابطہ قائم کریں تاکہ آپ کے علاقوں میں دین کا کام ہو سکے. یاد رکھو سنیوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بیدار ہو کر کے بیدار کرنا ہے. امام کہتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے. اور کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے، تیری کٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے. اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھجلا کر سر دے پٹکو. چل رے مولا والی ہو، چل رے مولا والی ہے، اور مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.